بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ محترم برادران اسلام، اللہ رب العزت کا ہم مسلمانان عالم پر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ احسان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسے کرتا ہے کہ بندہ خود تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ احسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے چند لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، پوروں کو نہیں بنایا۔ کچھ مسلمان ہیں، کچھ عیسائی ہے، کچھ یہودی ہے، کچھ مجوسی ہے، کچھ ہنود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم پر ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، یہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر اور مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مسلمان کے گھر میں پیدا کر دینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی دوسرے کے گھر میں پیدا فرماتا، کسی یہودی کے، کسی نصرانی کے بچے کو تو باہر جاتا، تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم اسلام قبول کرتے یا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مسلمانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو منتخب فرمایا۔ پہلے تو پوری انسانیت میں سے، پوری پبلک میں سے مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو منتخب فرما کر اپنے گھر کی زیارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ ایک اور بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ان احسانات کا شکریہ زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ جب تک ہم اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ احسانات کو مزید نہیں کرتا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسانات کو زیادہ کرے گا، اور اگر تم اللہ کے احسانات کی ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ اللہ کے احسانات کا
کچھ تذکرہ تھا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں لکھ دیا جن کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ ورنہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش بھی کرتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، ان کے لیے آنے جانے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنے جانے کا خرچہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر دل میں جذبہ نہیں، ولولہ نہیں، شوق نہیں، تو پھر اللہ وہاں تک پہنچاتا بھی نہیں۔ ہمارے بیجاپور میں اپنے آس پاس میں دیکھ لو، کتنے لوگ مالدار ہیں، حج ان پر سالوں سے فرض ہے مگر حج نہیں کرتے، حج نہیں کرتے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اربوں پتی ہے، حج کے لیے جانے کا بولے تو بولے مولانا شوگر بہت ہے، شوگر بہت ہے، یا تو بھیڑ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک انسان کے بہانے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں، اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا نام تیری لسٹ میں آیا ہوا ہے، تیری فہرست میں آیا ہوا ہے، اب اس کو پورا بھی فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یہ بڑی بات ہے، راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ نیت کرنے کے بعد اس کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر راستے کی رکاوٹیں بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے بیجاپور میں ایک وکیل صاحب تھے، حج کے لیے شام میں نکل رہے ہیں اور صبح انتقال ہو گیا۔ آپ جانتے بھی ہوں گے نیت، ہاں مالدار وکیل صاحب، نیت تو بہت بڑی ہے مگر رکاوٹیں آ گئی، جانے سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، نیت کا ثواب ان کو ملے گا اور ان کا شمار حاجیوں میں ضرور ہوگا، مگر یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے۔ اب آپ لوگ ہمارے مجلس میں آ چکے ہیں، اب بیجاپور اپنا بزنس یہ سب چھوڑ دیا ہے، اب اپنا کام شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہم عمرے کی نیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عمرے کی نیت۔ عمرے میں ہی جا رہے ہیں نا بیٹا؟ اچھا، آپ بھی جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو عمرے کی نیت کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ انہیں سیکھنے والا ہے۔ 1-2 مرتبہ اسے بتا دیا جائے، 1 مرتبہ سیکھ لے گا تو وہ کل آپ کو سکھائے گا۔ تو عمرے کی نیت ہے۔ عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4، 2 فرض 2 واجب، خلاص عمرہ ہو گیا۔ مگر یہ 4 چیزیں بڑی پابندی والی ہے، ان 4 چیزوں کو بڑے اہتمام سے کرنا ہے۔ تو عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں، 2 فرض اور 2 واجب۔ فرض کون کون سی؟ نیت، احرام باندھنا شرط ہے، فرض نہیں۔ نیت کرنا فرض ہے، احرام باندھنا شرط ہے۔ نیت کے اندر احرام ہے، نیت کے اندر احرام ہے۔ اور دوسرا کعبہ کا طواف۔ یہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے۔ جتنا آپ لوگ بولو گے میرے ساتھ اتنا آپ کو یاد ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ جتنا بولو گے اتنا ایکٹیو بھی رہو گے اور یاد بھی ہو جائے گا، اور کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی، اور مجھے بھی بولنے میں آسانی ہو جائے گی، شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو 2 فرض ہے، ایک نیت کرنا اور دوسرا طواف کرنا، اور 2 واجب ہے۔ کتنے واجب ہے؟ 2 واجب ہے۔ ایک صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرا حلق کرنا، یہ 2 واجب ہے۔ یہ 2 ہو گئے، یہ 4 چیزیں پوری ہو گئی تو آپ کا عمرہ
ارکان صحیح ہو گئے. اب شروع کرتے ہیں نیت کا. کس سے شروع کریں گے؟ نیت سے. تو آپ لوگ سب سے پہلے مدینہ جانے والے ہو. ڈائریکٹ سے. ڈائریکٹ ہے وایا کنیکٹڈ ہے. ہاں تو ابھی آپ لوگوں تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو شروع میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. یہاں سے آپ چلے جائیں گے سیدھے مدینہ. یہاں سے آپ چلے جائیں گے سیدھے مدینہ چلے جائیں گے. تو مدینہ جانے کے بعد وہاں کے قیام کے بعد اب پہلے ہم مدینہ کر لیں گے. اصل ترتیب یہ ہے کہ پہلے مکہ ہوتا ہے پھر مدینہ ہوتا ہے. حدیث میں بھی یہ ترتیب ہے. حدیث میں بھی کیا ہے؟ یہی ترتیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت، کہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور اس کے بعد میرے روزے کی زیارت نہ کی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. فقد جفانی، تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. مطلب کیا ہے؟ پہلے مکہ ہے. پہلے کیا ہے؟ مکہ ہے پھر مدینہ. یہ ترتیب ہے. اب یہ آپ لوگوں کی ترتیب پہلے مدینہ ہے. تو مدینہ میں جو ہمارا قیام ہوگا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت ہے. روزہ اطہر کی زیارت ہے. نمبر 2 ریاض الجنہ ہے، اور نمبر 3 بقیع قبرستان، اس کی زیارت. یہ 3 زیارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے قریب ہیں. تو جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جانے سے پہلے غسل کر لیں گے، نئے کپڑے پہن لیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، سرما لگائیں گے. جانے سے پہلے مسواک کر کے جائیں گے. کیا کر کے جائیں گے؟ مسواک کر کے جائیں گے. مسواک کریں گے تو ثواب ڈبل ملے گا. برش کریں گے تو صرف دانت صاف ہو گئی، اور مسواک کریں گے تو، کیونکہ دانتوں کو صاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے ثابت ہے؟ مسواک سے. چاہے تو وہ پیلو کی ہو، چاہے تو وہ اپنا کون سا یہ جان نیم کی ہو. مسواک سے مسواک کرنا یہ ڈبل ثواب کا ذریعہ ہے. برش سے دانت صاف ہو جائیں گے، دانت کے صفائی کی سنت تو ادا ہو جائے گی، مگر مسنون طریقے پر مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں کر کے جانا. خوشبو لگانا، صدقہ دے کے جانا، سرما بھی لگا کے جانا. یعنی جتنی بھی سنتیں ہیں اپنے بالوں کو بھی اس طرح کٹ کر کے جانا جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق بال کیسے ہوتے ہیں؟ پورے آگے بھی ایک ہی طرح، پیچھے بھی ایک ہی طرح، اوپر بھی ایک ہی طرح. آگے الگ، پیچھے الگ، اوپر الگ. یہ سنت کے مطابق نہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بال کٹ کروانے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا. تو جب ہم نبی کے گھر میں جا رہے ہیں، نبی کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شکل و صورت اختیار کر کے جانا. کس کی شکل و صورت اختیار کر کے جانا؟ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں تو کیسے ایٹی کٹی میں بن ٹھن کو جاتے ہیں. ہر جگہ کا ایک الگ طریقہ ہے. تو اس طریقے کے مطابق جائیں گے تو آسانی کے ساتھ ہمارا کام بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے سے پہلے سنتوں کا اہتمام ضروری ہے. اب جب ہم جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جانے سے پہلے درود شریف کثرت سے پڑھا کر. درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اگر دکھلاوے کے لیے بھی کیا جائے تو قبول ہو جاتا ہے. دکھلاوا کرو گے، باقی دوسرا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. نماز تم دکھلاوے کے لیے پڑھو، حج تم دکھلاوے کے لیے پڑھو تو وہ قبول نہیں ہوتا. مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر دکھلاوے کے لیے بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا. تو جب ہم مسجد نبوی میں اندر جائیں گے
تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی آئے گی. وہ 3 گالے ہیں. کتنے گالے ہیں؟ 3 گالے ہیں. ٹھہر بیٹا ٹھہر. 3 گاڑے ہیں. ایک گاڑا، دوسرا گاڑا، تیسرا گاڑا. پہلے گاڑے میں کچھ بھی نہیں. دوسرے گاڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سب سے پہلے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ کون نہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. اور جس حجرے میں یعنی بیچ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان تھا. تو وہاں پر جا کر ہمیں پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. یہ درود شریف وہاں پڑھنے کا ہے. یہ درود شریف کہاں پڑھنے کا ہے؟ وہاں پڑھنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہمارے نبی قبر مبارک میں زندہ ہمارے سامنے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یرزق و یمتع، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے اور عیش و آرام بھی دیتا ہے قبر مبارک. تو قبر مبارک میں ہمارے نبی کیا ہے؟ زندہ ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. ہاں، اب جس کا سلام جس بصیرت سے ہوگا اس کا جواب وہ محسوس کرے گا اپنے دل میں. ہر چیز کان سے محسوس نہیں کی جاتی، کوئی چیز دل سے بھی سنی جاتی ہے. کبھی کبھی سامنے والا چپ رہتا ہے مگر اس کے دل کی کیا بات ہے ہم جان لیتے ہیں کہ بھائی تو یہ بولنے والا ہے. سمجھ میں نہیں؟ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر یہ درود شریف پڑھیں. نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا ثانی رفیق الغار. ایک بھی بول دیے تو چلے گا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر ابن الخطاب، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر الفاروق. تو یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک بھی ہمارے نبی کی قبر کے ساتھ ہی ہے. ان کے اوپر درود و سلام پڑھ کر سامنے نکل جائیں گے. اور سامنے بقیع غرقد ہے جس کو ہم عام زبان میں جنت البقیع کہتے ہیں. وہاں پر بھی تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدفون ہیں. مردوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں. قبرستان میں عورتوں کو کہیں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف مردوں کو اجازت ہے. اور اسی لیے تدفین کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ ہی رکھی، عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی. تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے صحابی ہیں. جنت البقیع میں سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور سائیڈ میں سیدھے ہاتھ پر جب ہم جائیں گے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت جسے ہم کہا کرتے ہیں، وہ تمام جنت البقیع میں مدفون ہیں. تو ان کی بھی زیارت کریں، اور زیارت کرنے کے بعد صرف ان کو ثواب بخشنا ہے. قل ہو اللہ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، یاسین پڑھیں، اور اپنی طرف سے یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے. تو یہ جنت البقیع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ مدینے کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ. کس کا ٹکڑا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. حدیث میں آتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جگہ جنت کا حصہ ہے، وہ جگہ جنت کا حصہ ہے. پہلے تو عام طور پر لوگ اس میں چلے جاتے تھے، مگر اب نسک ایپ کے ذریعے سے وہاں جایا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپڈیٹ کیا کہ بھائی جس کی باری ہوگی اور جس کو وقت دیا جائے گا وہی لوگ آئے، تاکہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور لوگوں کو پریشانی نہ.
ٹھیک ہے عام طور پر منظم کرے، سسٹم کے ساتھ لوگوں کو بھیجے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور سب کا وقت متعین ہو جائے کہ یہ وقت آپ کو آنا ہے، تو پھر دوسرے وقت میں جا کر لوگ بھیڑ بھاڑ نہ کریں گے۔ تو یہ نسک ایپ کے ذریعے سے وہ لوگ ٹور والے حضرات جو آپ کے رہنمائی کرنے والے ہوں گے، رہنما ہوں گے، وہ لوگ آپ کو یہ کر دیں گے۔ تو یہ مدینہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری زیارتیں ہیں، وہ ٹور والے حضرات آپ کو جبل احد کی زیارت ہے، مسجد قبلتین ہے، خندق ہے، بدر ہے، یہ جو وہ سب چیزیں وہاں پر سمجھ میں آئیں، وہاں آپ کو یہ کر لینے کا، ہمارا موٹا موٹا مسئلے مسائل بتا دینے کا۔ ٹھیک، مدینہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا۔ اب ہم مکہ کریں گے۔ 40 منٹ بچے ہیں، 4:30 بجنے کو۔ کتنے منٹ؟ 40 منٹ بچے ہیں، مگر یہ 40 منٹ میں ہمیں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کتنے؟ 4 چیزوں کو اہمیت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ جناب بیٹھے نہیں جاتا تو بیٹھے اوپر، آپ پریشان بہت ہے، نہ آپ سن سکو گے نہ میں سن سکوں۔ عامر بھائی ایک کرسی لو، ہاں آپ یہاں سامنے بیٹھ جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ، وہاں چلیں دو، وہاں چلیں دو، بس۔ سامنے والے کی ضروریات کو سمجھ لینا یہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے۔ تو مکہ جانے سے پہلے مدینہ سے ہم اپنا احرام لے کے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے عمرے کی جب نیت کی تھی تو مقام ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، مدینہ سے قریب ہے، تقریباً 12-15 کلومیٹر کا ہو، بس اتنا جی، 12-15 کلومیٹر کا مقام ہے۔ اور ذوالحلیفہ سے ہمیں احرام کی نیت باندھنا ہے۔ کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے۔ یعنی مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ اس کو اندر آنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، جس کو ہم عام طور پر احرام کہتے ہیں، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ احرام کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے نیت کرنا، دل اور زبان سے نیت کرنا، دل اور زبان سے نیت کرنا۔ تو نیت کے اندر کتنی چیزیں ہوئی؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پہلے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لینا۔ اگر نیت نہیں کی، زبان اور دل سے نیت نہیں ہے، اور ایسے ہی بغیر سلے ہوئے کپڑے ہم نے پہن لیے، تو اس کو احرام نہیں کہا جائے گا۔ عام طور پر بغیر سلی ہوئی لنگی پہنتے ہم اور اوپر ایک چادر ڈال لیے، سمجھ میں، تو اس کو احرام بولیں گے؟ نہیں بولتے۔ کیوں؟ نیت نہیں ہے۔ تو احرام بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا نیت کرنے کے لیے شرط ہے۔ نیت کرنے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے کہ تم احرام کی نیت اس وقت کر سکتے ہو جب تم بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنو گے۔ تو یہ جب ہم بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے 2 چادریں ڈال لیں گے، تو اس کے بعد ہمیں نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے روم سے نکلتے ٹائم، جب مدینہ سے نکلتے ٹائم ہی احرام باندھ لینے کا، وہ کوئی دور کی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ذوالحلیفہ جا کر وہیں بدلے، وہ کوئی سب ملا کے 12-13 کلومیٹر ہے، 15 کلومیٹر کا معاملہ ہے۔ دور کا معاملہ ہوتا تو احرام میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو روم سے ہی نکل گئے، احرام کی حالت میں نکل گئے، تو ابھی نیت نہیں کرنا ہے۔ ذوالحلیفہ جا کر کیا کریں گے؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نفل نماز ہے یہ احرام کی، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ بولو زور سے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں بھی بولو، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ یہ نیت جب تک نہیں کریں گے، ابھی دیکھو میں نے تم کو پڑھایا، مگر ابھی دل میں نیت نہیں ہے ہماری، ابھی دل میں نیت نہیں ہے، ابھی صرف اونلی فار لرنر، سیکھنے کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟
سیکھنے کے لیے نیت کرے تم زبان سے، مگر ابھی یہ احرام کی نیت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ دل میں نیت نہیں ہے ابھی. تو نیت زبان سے اقرار کرنا اور دل میں ارادہ کرنا، اس چیز کو نیت کہتے ہیں. سمجھ میں؟ زبان سے اقرار کرنا اور اس کے ساتھ. تو جب 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام باندھ کر ہم آ جائیں گے، احرام باندھنے کی ترتیب بھی سیکھ لینا. سمجھ میں؟ 2-3 مرتبہ پریکٹس کر کے ذرا گھر میں چلنے کا. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانے سے 1 ہفتہ پہلے کم سے کم 5-5 کلومیٹر چلنے کا بھی. جو لوگ واکنگ کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے. ہاں، جو واکنگ نہیں کرتے تو ان کے لیے چاہے تو نوجوان ہو چاہے تو بچہ ہو، کیونکہ ایک دن پہلے ہی دن جب اتنا زیادہ چلنے کا آئے گا تو بچہ بھی تھک جاتا. فرسٹ ڈے جب شروع کریں گے تو بھی تھک، تو ابھی سے ہم پریکٹس کریں گے تو تھکان نہیں ہوتی. اس لیے واکنگ کی یہ کرنا. تو جب ہم نیت کر لیں گے تو یہ نیت کرنے کے بعد ہم تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لبیک پڑھیں گے. اب ہماری یہ نیت ہو گئی، اب احرام کی نیت بھی ہو گئی، احرام بھی باندھ لیا. اب ہمارے اوپر چند چیزیں لازم آ جاتی ہیں. جیسے ہی احرام کی نیت کریں گے، احرام باندھنے کے ساتھ نہیں، احرام کی نیت کے بعد احرام کی پابندیاں لازم آ جائیں گی. کیا لازم آ جائے گی؟ احرام کی پابندیاں. احرام کی پابندیوں میں سب سے بڑی پابندی میاں بیوی کا آپس کا تعلق. نہ مرد اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا. آپس کا تعلق، سمجھ میں نہیں؟ یہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. دونوں کا ایک دوسرے رہیں گے ساتھ میں، سب کچھ یہ ہوگا. ہاں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے کہ وہاں یہ چیزیں دماغ میں آتی ہی نہیں. وہاں یہ چیزیں آتی ہی نہیں دماغ میں. نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. کس کا عالم ہوتا ہے؟ کس کو کس کی خبر نہیں رہتی. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر یہ چیز ہمارے دل و دماغ کو اس طرح پریپیئرڈ کر دیا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر نہیں آتی احرام کی حالت میں. نمبر 2 پر ہم اپنے بدن کے بال کو نہیں توڑ سکتے. بدن کے بال کو نہیں توڑ سکتے. نمبر 3 پر خوشبو نہیں لگا سکتے. جو مدینہ میں سب کچھ کر رہے تھے یہاں سب کچھ چھوڑنا ہے. خوشبو، مسواک نہیں ہے، مسواک تو ہمیشہ رکھنا ہے. مسواک ہمیشہ رکھنا. خوشبو نہیں لگا سکتے. زیادہ خوشبو والا کھانا بھی نہیں کھانا. سمجھ میں؟ اس کے ساتھ ساتھ کسی جاندار کو مار بھی نہیں سکتے. مچھر ہے، جوں ہیں. اب جواں تو نہیں ہے، زیادہ ختم ہو گئی. کسی کو نہیں، کسی بھی جاندار کو، چھپکلی ہو، بڑے سے بڑے جانور سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پسو تک کسی کو مار نہیں سکتے. سمجھ میں؟ بال توڑ نہیں سکتے، ناخن کٹ نہیں کر سکتے. یہ اس سے پہلے ہی کر لینا. زیر ناف صاف نہیں کر سکتے، یہ سب اس سے پہلے ہی کر لینے کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ احرام کی پابندیاں، یہ احرام کی پابندیاں. تو یہ احرام کی نیت کے بعد لاگو ہوگی. احرام باندھنے کے بعد نہیں. کس کے بعد لاگو ہوگی؟ نیت جیسے ہی کریں گے یہ پابندیاں لاگو ہو جائے گی. سمجھ میں؟ تو یہ نیت ہوئی. اب نیت کرنے کے بعد ہم مکۃ المکرمہ آئیں گے. نیت کرنے کے بعد مکۃ المکرمہ آئیں گے. تو مکۃ المکرمہ جانے کے بعد وہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنے کلومیٹر کا؟ 500-600. مدینہ سے مکہ 450 393 کلومیٹر ہے. الگ الگ راستے. ہم جو راستے سے گئے تھے وہ 393. ہاں، 393 کلومیٹر اور 400 کے آس پاس سمجھ لو. تو 400 کے آس پاس وہاں پر 4 سے 5 گھنٹے میں آپ پہنچو گے. 5 گھنٹے پکڑ لینے کا. 5 گھنٹے پکڑ لینے. تو 5 گھنٹے کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں جاؤ گے، کسی بھی جگہ جب دوسرے نئے شہر میں جاؤ تو دعا پڑھنا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا. اے اللہ ہمیں مقبولیت عطا فرما.
اور یہ گاؤں والوں کو ہمارے نزدیک محبوب فرما اور ہم کو ان کے نزدیک محبوب فرما. کسی بھی نئے شہر میں جائے تو دعا پڑھو. تو دعا پڑھنے کے بعد مکۃ المکرمہ کی عظمت، مدینہ کی عظمت ہمارے دلوں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایسے مقام پر پہنچایا ہے جہاں بڑے بڑے سورما بھی جانے کے لیے ترستے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں. مدینہ تو ہر کوئی جا سکتا ہے مگر مکہ ہر کوئی نہیں جا سکتا. اسلام والا ہی جا سکتا ہے. چاہے تو دنیا کا سپر پاور بھی بن جائے مگر مکۃ المکرمہ میں داخلے کی اجازت اسی کو ملے گی جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا. اب اپنے ایمان کی قدر کرو. تمہارے ایمان کی ٹکٹ کی کتنی اہمیت ہے. دوسرے بہت سارے لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں مگر وہاں پہنچ نہیں پا سکتے. مکہ کی باؤنڈریز پہ ہی لاک ہو جاتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی. تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت اور داخلہ نصیب فرماتا ہے. تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. ہم جب بولتے ہیں نا آؤ پراؤڈ ٹو بی انڈین، تو اسی طرح بولنا چاہیے آؤ پراؤڈ ٹو بی مسلم. سمجھ میں آئے کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر کیا ہے؟ گرو ہے، فخر ہے. اپنے اسلام کو چھپانا نہیں، مسلمانی کو دکھانا ضروری. تو جب ہم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں گے تو وہاں تھوڑی دیر طہارت وغیرہ اپنے روم پر جانے کے بعد طہارت وغیرہ کر لیں، کیونکہ یہ 4-5 گھنٹے کا سفر ہے. طہارت ہے، پیشاب ہے، پاخانہ، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد روم میں تھوڑا بہت ناشتہ وغیرہ بھی، کیونکہ آگے کا اور 2 گھنٹے کا سفر ہے. آگے کون سا سفر؟ جو عمرہ کریں گے ابھی وقت اور 2 گھنٹے لگے گا. ہاں، اور 2 گھنٹے لگے گا. تو یہ روم پر آنے کے بعد تھوڑی دیر ناشتہ وغیرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. فارغ ہونے کے بعد جب یہ ٹور والے آپ لوگوں کو لے جائیں، جو وقت دیا جائے اس وقت کے مطابق پہنچنا ضروری ہے. آپ نے ہمارا بیجاپور کا وقت نہیں، ہمارا بیجاپور، صحیح بولتا ہوں میں نے 20 سال یہاں پر گزارے. 20 سال میں کل ایک ایسا نکاح میں نے پڑھایا کہ دولہا پہلے پہنچا، اور وہ بھی دولہا اس لیے پہلے پہنچا کیونکہ وہ ہمارے پاس ہی پڑھا تھا اور اسے تاکید کی تھی بیٹا پہلے آ جانا نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا. تو کل انہوں نے میرا انتظار کیا، دولہوں نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقت پر وقت کی قیمت اور وقت کی قدر جو قوم نہیں کرتی. ہمارے عقل کو آ کے آفس میں ایک جملہ لکھا تھا، ابھی بھی مجھے یاد ہے، وقت برباد اور وقت کو ضائع کرنے سے پہلے سوچ لو آپ وقت کو برباد نہیں کرتے ہو، وقت آپ کو برباد کر رہا ہے. یہ ٹائم پاس ہمارے لیے ٹائم پاس نہیں، بلکہ وقت ہم کو کیا کر رہا ہے؟ برباد کر رہا ہے. تو وقت کی قیمت، جو وقت دیا جائے اس سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے پہنچ جانا چاہیے. وقت کی قیمت ہونی چاہیے، وقت کی قدر ہونی چاہیے. تو وقت سے پہلے پہنچے اور وقت ان کے ساتھ جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو پرانا ہوں، بابا جیسے ہمارے، میں جا کے آیا ہوں، نیند آ رہی کیا؟ سکونت نازل ہو رہی، میں جا کے آیا ہوں، میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہاں تھوڑا بہت ہر مرتبہ ذرا چینج ہوتا ہے، ہر مرتبہ ذرا چینج ہوتا ہے. تو چینجز میں اگر کہیں پھنس گئے تو پریشان ہوتے ہیں. اس لیے ہر ایک کے ساتھ رہنا. نوجوان کو اپنی رفتار کو کم کرنا ہے اور بوڑھوں کو اپنی رفتار کو تھوڑا زیادہ کر کے دونوں کی رفتار کو کیا کرنا ہے؟ لیول کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے. تو سب ایک ساتھ میں رہیں گے. اور یہ سسٹم انڈونیشیا والوں میں، ملیشیا والوں میں، ترکی والوں میں، کیرلا تو پھر بھی کم، یہ 3 ملکوں کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ وہ ذرا بھی نہ کسی کو گھسنے دیتے نہ کسی کے اندر گھستے. وہ سسٹم انہوں نے ایسا مضبوط کیا ہے. ابھی یہ سعودیوں میں بھی نہیں ہے، عربیوں میں بھی نہیں. ہاں، نہ کسی کو گھسنے دیتے اور نہ کسی کے اندر گھستے، ایک ساتھ میں چلتے. سمجھ میں آیا؟
ایکلا ان کو پڑھا لیتے چلتا اور انہوں ایک ساتھ میں آرام کے ساتھ چلتے رہتے. اور ایسا نہیں کہ نوجوان ہے تو بھاگو یا بوڑھا ہے تو بہت ڈھیلے دھیرے، نہیں، ہر ایک کو تھوڑا بیلنس کر کو اپنے گروپ کو لے کر چلتے ہو. تو اس طرح آپ ساتھ میں چلیں گے تو آسانی کے ساتھ سب انشاءاللہ پار ہو جائے گا. تو اب ہم مکۃ المکرمہ میں تو پہنچ گئے، مسجد حرام میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مسجد حرام. کعبہ کے ارد گرد جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اسے ہم حرم بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کا معنی آتا ہے محترم، عزت والی مسجد، قدر و قیمت والی مسجد، قدر و قیمت والی مسجد. اور مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ کی جو باؤنڈری ہے جس کو ہم حرم کہتے ہیں اس میں کسی بھی جاندار کو مارنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. قرآن کریم کا اعلان ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، اسے مار نہیں سکتے. کتنا بھی بڑا مجرم ہو دو، وہاں اندر داخل ہو گیا پھر اسے وہاں مار نہیں سکتے. حرم کے اندر، مکہ کی باؤنڈری کے اندر یہ لاگو ہوگا، کسی جاندار کو نہیں مارنا. بلیاں بہت ہیں وہاں پر، ان کو نہیں مارنا. دوسری تو چیزیں اور کوئی تو ہے ہی نہیں، کبوترا ہیں اور بلیاں ہیں، اور دونوں ایسے پالتو جانور ہیں کہ عام طور پر یہاں ہم بھی اپنے گھروں میں بھی نہیں مارتے ان کو. سمجھ میں نہیں؟ تو جاندار کو وہاں پر نہیں مار سکتے آپ، چاہے تو احرام میں ہو چاہے تو نہ ہو. ایک چیز اکثر طور پر، عام طور پر میں احرام کی نیت کے وقت مستورات کے لیے بتاتا رہتا ہوں یہ مسئلہ، کہ اگر مستورات کی نیت کے وقت اگر ان کو حیض آ جائے، سمجھ میں آیا، پیریڈس آ جائے، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، غسل کرے گی، کپڑے بدلے گی، اور اس کے ساتھ اپنا احرام باندھ لے گی، نیت کر لے گی. عورت کے احرام میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہی اس کے ہی کپڑے ہیں، صرف ہتھیلی کھلی رکھنا ہے اور پیر اور چہرہ. سمجھ میں؟ ان کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں. تو اگر ایسے حالات ہے تو اسی حالت میں وہ مکہ آئے گی، نیت کرنے کے بعد ہی مکہ آئے گی. اگر نیت کیے بغیر اگر مکہ میں داخل ہو گئے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی، اور قربانی بھی مکہ میں ہی کرنا ہے، یہاں نہیں ہو سکتی، مکہ میں ہی کرنا ہے. تو نیت کر کے وہ مکہ میں داخل ہو، اور پھر جب حیض سے فارغ ہو جائے تو پھر غسل کرے گی. یہ پاکی کا غسل ہے، بغیر غسل نہیں. پھر غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد کپڑے بدلے گی، اور پھر اسی نیت کے ساتھ جو مدینہ سے کر کے آئے اسی نیت کے ساتھ تب تک کوئی عمل نہیں کرے گی، اپنے روم میں بیٹھی رہے گی، اپنے روم میں بیٹھی رہے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو آپ کے لیے 10 دن ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہو جائے گا. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری تک 10 دن مکہ میں رہتے ہیں، اب شروع ہی جانے سے پہلے شروع ہو گئے اور 10 دن تک ختم نہیں ہوگا، تو اسی حالت میں دور دور سے طواف کر لے گی. اسی حالت میں دور دور سے 2-3 جوڑ کپڑے پہن لے گے، اور اسی حالت میں دور دور سے طواف کر لے، صحیح کر لے، اور پھر ان کا جو 1 انچ بال کاٹنا ہے وہ کٹ کر کے اپنا عمرے کو پورا کر لے. تو یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے. اب ہم جب مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کعبہ نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ کعبہ. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. سمجھ میں؟ جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. تو ہمیں وہاں کھڑے رہ کر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا چاہیے، جو بھی دعا مانگو آپ. ہاں، زیادہ سے زیادہ ہم ایسے مواقع پر ایسی دعائیں مانگے جو ہمارے آخرت سے ریلیٹڈ ہو، قبر سے ریلیٹڈ ہو. سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو. اس کے بعد پھر ہم دنیا کی دعائیں بھی مانگے، ایک دعا میں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی، مگر سب سے پہلے ہمارے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری آخرت. دنیا تو کیسے بھی گزر گئی، ابھی آدھی گزر گئی اور آدھی
कैसे भी गुजर जाएगी, मगर अल्लाह ताला भूखा तो सुलाता नहीं, भूखा उठाता ज़रूर है, सुलाता नहीं। अब हमारे लिए रिस्क की कोई बड़ी परेशानी नहीं, समझ में आया? 3 टाइम बराबर 4 हुक्म तक हम देते हैं, बराबर नहीं? 3 टाइम अल्लाह खाना देता है पूरा, तो ये बड़ी परेशानी नहीं है। कुछ कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिससे इंसान बहुत परेशान होता है, तो वो दुआएं भी मांगे, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दे। एक दुआ ये भी मांगे कि अल्लाह ताला जो मैं दुआएं जायज़ चीज़ों की मांगता हूँ, अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को क्या फरमा, कबूल फरमा। तो तमाम दुआएं कबूल होगी। औलाद के मुतालिक और ख़ास कर अपनी हिदायत के मुतालिक दुआ मांगे कि अल्लाह तूने मुसलमान बनाया है, तूने मुसलमान बनाया है, अब इस ईमान पर ही हमारा खात्मा फरमा। हमारी मौत किस पर आनी चाहिए? ईमान पर ही आनी चाहिए। तो जब हम मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होंगे, काबा को देखेंगे, काबा को देखना भी सवाब है, काबा को देखना भी सवाब है। अब हम अंदर जाने के बाद अब सबसे पहला हमारा एक फ़र्ज़ कौन सा था, बोलो? पहला फ़र्ज़ कौन सा था, बोलो? नियत। समझ में आया नहीं? पहला फ़र्ज़ कौन सा था, पूरा हो गया। दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है? तवाफ। दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है? अब ये शुरू हो रहा है, ये क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। तो नियत करने के बाद हमने दुआ मांगी थी और उसके साथ क्या बोला था? नियत के साथ क्या बोलना है हमें? लब्बैक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लब्बैक। तो अब तक नियत के साथ लब्बैक, जैसे ही काबा पर नजर पड़े लब्बैक क्या कर देना? बंद कर देना है। अब लब्बैक नहीं पढ़ना है, अब लब्बैक नहीं पढ़ना है। समझ में आया? अब तो हाजिर हो गए, अब क्या हो गए? हाजिर हो गए, काबा में पहुंच गए। तो काबा के इर्द गिर्द तवाफ, चक्कर मारने को लब्बैक कहते हैं, ये तवाफ कहते हैं। तो कितने चक्कर मारना है हमें? 7 चक्कर मारना है। कितने चक्कर? 7 चक्कर मारना है। तो अब पहला चक्कर शुरू करेंगे, हजर अस्वद से चक्कर शुरू होगा। कैसे? हजर अस्वद से। हजर अस्वद, काबा हमारे लेफ्ट साइड में आएगा, तवाफ हमारा कैसा होगा? लेफ्ट साइड में। और तवाफ करते वक्त काबे को नजर नहीं करना है, हमारी नजर नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तवाफ एक इबादत है। और उससे पहले वुजू भी कर लेना। तवाफ से पहले क्या करना है? वुजू करना, बावुजू करना है। जैसे ही नमाज इबादत है, बगैर वुजू के नहीं होती, इसी तरह तवाफ भी बगैर वुजू के नहीं होता। तो रूम से वुजू करके जाना है, रूम से वुजू करके जाना है। अब हमारा हजर अस्वद लेफ्ट साइड में आएगा, उसे बोसा देकर तवाफ को शुरू करना है, मगर मुमकिन नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो दूर से ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इस्तिलाम कर लेंगे, अपने हाथों को चूम लेंगे और पहला तवाफ शुरू करेंगे। हमने तवाफ शुरू करने से पहले अपने इस कंधे को क्या कर लेना है? खुला कर लेना है। राइट साइड के कंधे को क्या कर लेना? खुला करना है। आप वहाँ देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि कैसे खुला करना है। और नंबर 2 पर पहले 3 चक्करों के अंदर ज़रा मर्दों के लिए अकड़ कर चलना है। किसके लिए? सिर्फ मर्दों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? है? नहीं, हाँ ज़रा, मगर इसका मतलब क्या? मर्दों के लिए बोले तो औरतों के लिए नहीं। समझ में आया? औरतों के लिए नहीं, औरत को आम हालत में जैसे चलती है वैसे ही चलना है, और उनको साथ लेकर चलना है। बहुत भागने का नहीं, ज़रा अकड़ कर चलने का। घोड़े की चाल को बोलते हैं, रमल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमल। ये सिर्फ 3 चक्करों में। कितने चक्करों में? 3 चक्कर। और तीसरा कलमा पढ़ते जाना है। पढ़ो, देखेंगे। ये पढ़ना, ये याद करना। 5 कलमे हमें मुसलमान को याद नहीं होते कैसे? सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये क्लासेस चल रही है अभी, हाँ। और मैं पूछता हूँ इसलिए ताकि आपको शौक भी हो जाए और याद करने का जज्बा भी पैदा हो जाए कि भाई ये हमको याद नहीं है, याद करके जाना पड़ेगा। समझ में आया? याद नहीं है, याद करके जाना पड़ेगा। तो ये तीसरा कलमा पढ़ना है, हजर अस्वद से लेकर रुकने यमानी तक, 3 कोनों तक। जब चौथा कोना शुरू हो जाएगा वहां पर पढ़ना है रब्बना
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک چکر ہوا، پھر اسی طرح دوسرا چکر، پھر تیسرا، اس طرح 7 چکر کرنا ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو 3 چکروں تک وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کے بعد پھر نیا چکر شروع کرنا 3 چکروں تک. 4 چکر ہو گئے تو وضو کرنے کے بعد چوتھے سے ہی شروع کرنا. میجورٹی سمجھ میں آیا؟ یہ سسٹم کس میں؟ میجورٹی پر ہے. وضو وہیں زمزم کا تھوڑا پانی رہتا، 4 فرض ادا کر لو، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور پیر دھو لو. کلے وغیرہ زمزم کے پانی سے بہت زیادہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ وضو کا مسئلہ ہے. طواف. تو اس طرح 7 چکر ہمیں اللہ کے گھر کے مارنا ہے. یہ دوسرا فرض ہوا. 2 فرض ہو گئے. میں نے کتنے بتائے تھے فرض؟ 4. ہاں 2 فرض اور 2 واجب. وہ یوٹیوب میں اس میں بہت سارے بولتے ہیں 4 فرض. ہاں وہ یوٹیوبرز جو بناتے ہیں نہیں، وہ یوٹیوب میں سب بولتے ہیں، مگر 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے. فرض جب تک ادا نہیں ہوتا کوئی بھی رکن ادا نہیں ہوتا. ہاں واجب چھوٹ جانے سے اس کا بدل مل سکتا ہے، واجب چھوٹ جانے سے بدل مل سکتا ہے، مگر فرض چھوٹنے سے بدل وہ تو سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا. کیا کرنا؟ صفا مروہ کی سعی کرنا. جیسے ہی ہمارے 7 چکر پورے ہو جائے تو ہم مقام ابراہیم کے قریب میں تھوڑا دور چلے جائیں اور وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ واجب الطواف. طواف کی 2 رکعت واجب نماز پڑھنا ہے اور خوب سیر ہو کر زمزم پینا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. زمزم پیو، فٹ ہو جاؤ گے. زمزم پیئیں گے تو فٹ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں حجر اسود ہے نہیں، اس کے بالکل سامنے گرین لائٹ کے نیچے لکھی ہوئی ماء زمزم لما شرب لہ. اب ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے. ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے وہ نیت انشاءاللہ اللہ پوری کر دے گا، مگر نیت صحیح ہونی چاہیے. اس کی زمین کو قبضہ کرنا ہے، یہ نیت سے زمزم کا پانی پیئیں گے تو ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی. معاف کرنا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آئی؟ یعنی اچھی نیت ہونی چاہیے. اچھی نیت کہ اللہ میری اولاد کو صحیح فرما دے، ان کو ہدایت دے. آج کل لوگ سب سے زیادہ پریشان اپنی اولاد سے ہے کہ نہیں؟ رزق سے پریشان نہیں، وہ تو مل رہا ہے. کھلانے پلانے سے پریشان نہیں، جاب اور نوکری سے. مسلمان تو جاب اور نوکری اور بزنس سے تو پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی مینٹلٹی جیسی بنائی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے نہیں. ہمارا اصل گھر تو کہاں ہے؟ جنت میں. آخرت ہمارا گھر ہے. اس لیے مسلمان پریشان نہیں ہوتا، اور اسی لیے مسلمان خودکشی بھی نہیں کرتا. اب دیکھو کتنے کسانہ خودکشی کر لے کو، یہ کر لے کو مرتے ہیں، سوسائڈ کر لے کو مرتے ہیں، مگر مسلمان کا ریشو اس میں بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ یہ اس کے ایمان کی طاقت ہے. یہ اس کے ایمان کی طاقت ہے. سمجھ میں آیا؟ کہ وہ اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے. اس نے بول دیا کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا، تو آدھا ٹینشن ختم، آدھا ٹینشن ختم. اور آدھا ٹینشن باہر نکل گئے تو دوستوں مل گئے ختم. سمجھ میں؟ اللہ کہیں نہ کہیں آسان فرما دیتا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس نیت سے پیو گے، 1 گلاس پیو. جو نیت بیماری ہے، بیماری سے شفا کے لیے زمزم کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرے گا. سمجھ میں؟ کوئی بھی کرو، نیت اچھی کرو، زمزم پیو خوب زیادہ. کمر اور گڑگوں پر نہیں ڈالو. سمجھ میں آیا؟ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہو کمر اور گڑگے. یہ میرا تجربہ ہے، گڑگوں پر بھی ڈالے تو. مگر نیت ایسی، نیت میں بھی یقین ایسا ہونا چاہیے. کبھی ہماری نیت تو ہوتی ہے مگر یقین نہیں ہوتا ہوگا کہ نہیں. ہاں 50-50 ہو گیا، خلاص نہیں ہوتا. ہاں مگر یقین ہوگا کہ ہوں گا تو ہو جاتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر پی، اور پھر صفا پہاڑی کے پاس جائے.
یہ پہلا واجب شروع ہو رہا ہے. صفا پہاڑی سے نیت کریں کہ اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں تو ایسا آسان فرما اور قبول فرما. بس یہی نیت ہے سب کی. اردو میں نیت کرے تو بھی چلے گا، عربی میں بولنا ضروری نہیں. ہاں عربی کی برکت الگ ہے، عربی کی برکت الگ ہے. ہاں عربی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، عربی اللہ کے نبی کی زبان ہے، عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے، عربی حضرت اسماعیل کی زبان ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عربی کی زبان اور عربی کی مٹھاس اور اس کی برکت آنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، انہ لقرآن کریم فی لسان عربی مبین. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں، تو ہمیں عربی زبان کو بھی تھوڑا تھوڑا دعائیں تو کم سے کم یاد کر لینی چاہیے. اب ہم صفا سے شروع کریں گے. صفا سے جائیں گے کہاں پر؟ مروہ تک. یہ سیدھا چکر ہے، سیدھا، اور بیچ میں ایک گرین لائٹ آتی ہے، وہاں تھوڑا دوڑنا ہے صرف مردوں کے لیے. مطلب ہاں یہ سمجھ جانے کا، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے کچھ نہیں، آسانی ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ آسانی فرمائی، ہر جگہ آسانی ہے عورتوں کے لیے. اب مردوں پر ہی بوجھ ڈالا ہے، سمجھ میں نہیں؟ ہاں اسے اللہ بھگا رہا. ہاں دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر آخر تک اسے بھگا رہا ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم آسانی کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں گھر میں رکھا ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں گھر میں رکھا ہے. ہاں اس لیے وہ اپنے مردوں کا شکریہ ادا کریں، مردوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ نے جس اعتبار میں بھی پیدا کیا اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو پہلا چکر صفا سے مروہ، دوسرا چکر مروہ سے صفا، اور تیسرا چکر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. اس طرح 4 چکر صفا سے شروع ہو کر آخر میں مروہ پر ختم ہو جائے گا. اب وہاں جانے کے بعد اب کیا بچا ہوا ہے؟ کیا بچا ہے؟ حلق. حلق بچا ہوا ہے، دوسرا واجب. کیا بچا ہے؟ حلق بچا، دوسرا واجب. تو وہ اپنے روم میں جا کر یا تو کسی دکان میں جا کر حلق کروا لے. سمجھ میں آیا؟ اور مستورات اپنے روم میں جانے کے بعد آپس میں ہی صرف ایک کیا ہے، چپ ہوں کٹ کرنے کا ہے. کینچی لے جا کے، چھوٹی کینچی لگیج میں ڈال دینا، ہینڈ بیگ میں نہیں لینا. چھوٹی کینچی لگیج میں ڈال دو گے، اپنے روم میں ایک ایسے اس طرح موڑ دیں، موڑ کو کٹ کر لینا. وہاں بھی آسانی، وہاں بھی آسانی. تو یہ ہو گیا عمرہ. خلاص سمجھ میں آیا نہیں؟ کوئی مسئلہ ہو تو بول دیں. طواف میں، حج میں بھی ہے اور عمرہ میں بھی. سمجھ میں؟ حج میں بھی ہے اور عمرہ میں بھی ہے. رمل ابھی عمرہ پورا ہوا جی، بال نہیں کٹ کر بھول گئے. ہاں بال نہیں کٹ کر. ہاں احرام نہیں نکال سکتے تب تک جب تک بال نہیں کرتے. آدمی کا ہو گیا ہے. ہاں پھر قربانی واجب ہو جائے گی، دم واجب ہو جائے گا. ہاں یعنی وانچ دینا. جو غلطی تم کرو گے عمرے کے اندر، واجب چھوٹے تو وانچ اس کی قربانی دے. ہاں وانچ دینا، یہاں نہیں چلے گی. بڑا نہیں ایسا نہیں. بکرے کی قربانی دے، ایک دم قربانی بس. یعنی ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، اور جانوروں کے اندر بکرا، اونٹ، گائے، پاڑا، جو بھی ہو آپ کے لیے مناسب ہو، آپ جس طرح دے سکتے ہو. کوئی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دینا، ہمیں غلطی کی تو اپنے آپ کو سزا بڑی دیں گے. کوئی شوق پہ اپنے آپ کو سزا بڑی دیں گے تو اونٹ کاٹ دیں. نہیں بھائی میرے اتنی حیثیت نہیں، بکرا کاٹ لیں، کوئی بات نہیں. مگر آپ کی قربانی اور دم واجب ہو جائے. جو دم کہتے ہیں نہیں، دم کا معنی آتا ہے خون بہانا. دم یعنی خون بہانا، مگر وہ وہاں ہی کرنا. اگر آپ یہاں پر آ گئے پھر بھی وہ قربانی آپ کو دوسرے کے ذریعے سے وہیں دلانا ہے. تو یہ ہمارا عمرہ ہو گیا. ابھی 4 منٹ باقی ہے. تو یہ سوال جواب کا سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ دوپہر کے بعد کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ نیند آتے رہتی ہے. تو آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے اس لیے آپ جاگ رہے ہیں، ورنہ جس کو مقصد نہیں ہے سو رہا ہے.
समझ में आया ना? क्योंकि उसे अभी ये बच्चा जाग रहा है, वही उम्र का है, उसका मकसद नहीं है। हाँ वो तो मेरे साथ ही, वो दुम है मेरी, हाँ कहाँ भी रहो धुन डाल के आ जाता मेरे साथ। तो और कोई मसला हो तो मस्तूरात की तरफ से भी अगर कोई मसला हो तो उन्होंने पूछ सकते हैं आपको। ये जो सवाल था मस्तूरात का था, हाँ इसीलिए आपको पूछा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये तो आप नहीं, औरतों के लिए वहाँ काट, देखो औरतों के लिए अपने रूम में ही काटना मुनासिब है, क्योंकि औरत के बाल भी पर्दा है अल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि बाल हम अगर वहीं कट करें तो कहीं भी फेंक देंगे। औरतों को भी और इसके साथ मर्दों को भी अपने बालों की हिफाजत करना ज़रूरी है, समझ में आया? ये औरतों के बाल तो ख़ास तौर पर पर्दा है, उसको कट करे हुए बाल को जमा कर लेके उसको दफन करना। कटके हुए बाल को औरतों को क्या करना है, घर में भी आपने देखा होगा कि वो कंघी करती है तो एक जगह जमा करती है, अच्छी बात है, तो उसे दफन करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर औरतों के ऊपर जो जादू का असर होता है वो बालों के ज़रिए से सबसे ज़्यादा होता है। औरतों पर क्या, हमारे नबी पर भी जो जादू का असर हुआ था वो अल्लाह के नबी के यहूदियों ने जो असर किया था वो अल्लाह के नबी के बाल लेकर ही उन पर जादू का असर किया गया था, समझ में आई बात? और उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल फरमाया और एक आयत पढ़ते थे वो एक गिरह खुलती जाती थी, बालों पर गिरह करके उसके ऊपर जादू किया गया था। अल्लाह के नबी भूल जाते थे कि मैंने काम किया और भूल जाते थे कि नहीं किया, और इस तरह परेशानी होती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ये जादू का असर ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कैद में से आज़ाद हो गया। तो ये असर जादू होता है, हक है, और हमारे नबी पर भी हुआ है, समझ में आया? मगर कुछ बाबा लोग क्या करते हैं, बाबा लोग आड़े टेढ़े बोल को नहीं क्या तभी असर हुए कर को मनी मेकिंग शुरू कर देते हैं। हाँ लिम्बो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या नहीं, कुछ भी असर हो, अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया है, उसको पढ़ो, ये सबसे बड़ा इलाज है। मगर हमने आज कुरान को तो बिल्कुल तर्क कर दिया, कुरान को जो छोड़ा है वैसा किसी चीज़ को हमने नहीं छोड़ा। हाँ एक उम्रा तो आपका हो गया, समझ में आया? सबसे पहले हमारे अपने उम्रे की नियत करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने उम्रे की नियत करेंगे, दूसरे की नहीं। हाँ, और उसके बाद आप अगर मक्का में रहते हुए दूसरा उम्रा करना चाहते हो दूसरा उम्रा करना है आपको, तो आप मस्जिद आयशा जाएंगे, ये मक्का की बाउंड्री से बाहर है, या मस्जिद जिराना जाएंगे या ताइफ जाएंगे। तो इस तरह ये मकाम वहाँ पर ये है। वहाँ से आने के बाद वहाँ से नियत करके अंदर दाखिल होकर फिर आप अपने मरहुमीन की तरफ से उम्रा कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना उम्रा करने के बाद हर मर्तबा हमारे नबी की तरफ से उम्रा करते थे, हमारे नबी की तरफ से उम्रा करते थे। तो हम भी अपने मरहुमीन की तरफ से, और अगर वक्त मिले तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर जो है वो हमारे नबी का है, हमारे नबी की तरफ से भी उम्रा हम करें। जिस तरह हम अपने नबी की तरफ से कुर्बानी करते हैं और हमारे नबी ने भी हमारी तरफ से कुर्बानी की है, इसी तरह हम भी अपने नबी की तरफ से उम्रा और कुर्बानी करने की कोशिश करें। कुर्बानी ही बोले तो ईद उल बकरीद में, ठीक है? और किसी को कुछ बाबा? एक उम्रा एक की नियत से, हाँ उम्रे का सवाब आप किसी भी कभी ये कर सकते हैं, उम्रे का सवाब आप किसी को भी पहुंचा सकते हैं, एक को, दो को, मगर एक उम्रा नियत एक की तरफ से। आप अगर नहीं उम्रे की नियत करते हैं, मैं उम्रा करता हूं, तो आपकी तरफ से होगा। सवाब 4-5 करना पड़ता है, समझ में नहीं? सवाब आप देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
باقاعدہ اسے خاص جگہ پر خاص وقت میں کیا جاتا ہے. جیسے عمرہ یہاں نہیں ادا ہوگا, وہ مکہ میں ہی ادا ہوگا. مدینہ میں بھی عمرہ نہیں ہوگا, مدینہ میں بھی عمرہ نہیں ہوگا. تو مکہ میں ہی جا کر اسی جگہ پر آپ کو کرنا ہے اور اسی طریقے پر کرنا ہے. تو وہ جس کی طرف سے نیت کریں گے اسی کی طرف سے ادا ہوگا. ہاں, اللہ کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ اگر ہم نیت کر لے, سب سے پہلے تو کسی ایک کی نیت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, دوسرے دن دوسروں کی کرو, سمجھ میں ہے, تیسرے دن آپ کو 10 دن وہاں مل رہا ہے وقت, تو 10 دن 10 عمرے کرو, سمجھ میں ہے. بال کٹ ہو جاتے, چپ پھرانے کا, ہم کو تو نقل کرنا ہے. یہ سب حج اور عمرہ کس کی نقل ہے؟ حضرت ابراہیم کے خاندان کی نقل ہی چاہیے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف نقل کرنا ہے. تو ٹکلا ہے مگر ہمیں پھرانا ہے. بال نہیں, ایک دن میں کتنے بال آتے؟ ذرا ذرا بال آتے, اسے نکال دینے کا, ختم. یا تو قصر کرو, کیا کرو؟ بال کترواؤ, پورے بال ایک ساتھ میں کترواؤ, تھوڑے تھوڑے نہیں, یا تھوڑے کٹ کر لیے یہ ہو گیا, ویسا نہیں. بال پورے آپ کو کتروانا ہے. پہلے عمرے میں تھوڑے کترواؤ, دوسرے عمرے میں تھوڑے کترواؤ, تیسرے عمرے میں تھوڑے کترواؤ, آخری میں ٹکلا ہو جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی کر سکتے, مگر ٹکلا کرنا افضل ہے. افضل کیا ہے؟ ٹکلا, کیونکہ قرآن نے ٹکلے کو پہلے بیان فرمایا اور اس کے بعد قصر یعنی کتروانے کو بیان فرمایا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. ہاں, کرکری جاتی کس سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں, تمہیں کس سے کرے تھے؟ مشین سے کرو تو بال آنے والے. نہیں, مشین سے کرے تو بال رہتے, دوسرے عمرے میں کٹ ہو جاتے, مگر پورے کرنا. مشین پھرا تو بھی پورا پھرا. نہیں, افضل تو اس طرح لگانا. ہاں, اس طرح کتنے بار بھی لگاؤ تمہیں, ہاں, جتنے بار عمرہ کرنا اتنے بار اس طرح لگانے کا, خالی اس طرح لگانے کا چمڑا چھیلنے کا نہیں, لگانے کا. نقل ہے وہ. ٹھیک ہے, لو. بال آنا شرط نہیں. ایک منٹ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالش نہیں آتے, پھر وہ کیا کٹ کریں گے بیچارے؟ نہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بالش بچپن سے نہیں آتے, تو وہ کیا کریں گے؟ ہاں, وہ ایز یوزل, ہاں وہ نقل کرنا ہے. ہاں, وہ چپ پھرانے کا ہے بس. لو.